برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے پاکستان کے اس موقف کی تصدیق کر دی ہے کہ مئی 2025 میں پاک بھارت سرحدی اور فضائی جھڑپوں کے بعد جنگ بندی کے لیے پہل بھارت نے کی اور نئی دہلی نے امریکہ سے مداخلت کی درخواست کی تھی۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے 10 مئی کو جنگ بندی کے اعلان سے قبل واشنگٹن میں امریکی لابسٹ جیسن ملر کے ذریعے امریکی انتظامیہ کے 4 سینئر حکام سے براہ راست رابطہ کیا اور ان سے جنگ بندی کرانے میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ BBC کے مطابق اس روز بھارتی سفارتکاروں نے امریکی محکمہ تجارت کے نمائندے جیملسن گریز، نیشنل سیکورٹی کونسل کے ریکی گل، وائٹ ہاؤس کے سٹون چنگ اور سوزی وائلز سے فون پر بات چیت کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ رابطے جنگ بندی کے اعلان سے عین پہلے ہوئے اور اس کا مقصد پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی کردار حاصل کرنا تھا۔ لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ انکشاف کیا کہ بھارتی حکام نے جنگ بندی کے لیے ان کی انتظامیہ سے رابطہ کیا تھا تو نئی دہلی نے سرکاری طور پر اس کی تردید کر دی۔ BBC کے مطابق اسی تردید پر صدر ٹرمپ ناراض ہوئے اور تب سے ان کے اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے تعلقات معمول پر نہیں آ سکے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق مئی 2025 میں جب ایک جانب پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی اور فضائی جھڑپیں جاری تھی، وہیں ہزاروں میل دور واشنگٹن میں ایک اور محاذ سرگرم تھا۔ میزائل اور ڈرون حملوں سے ہٹ کر اس محاذ پر دونوں ممالک نے لابنگ فرموں کے ذریعے امریکی پالیسی سازوں، کانگریس اور میڈیا میں اپنے بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ BBC نے امریکہ کے فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ فارا کے تحت جمع کرائی گئی دستاویزات کا جائزہ لیا، جن سے پتہ چلتا ہے کہ مئی کی کشیدگی کے دوران پاکستان اور بھارت دونوں نے واشنگٹن میں بھرپور لابنگ مہم چلائی۔ ان دستاویزات کے مطابق صدر ٹرمپ کے قریبی لابسٹ تک رسائی حاصل کی گئی اور میڈیا اور کانگریس میں موقف پیش کرنے کے لیے امریکی PR اور لابنگ کمیٹیوں کی خدمات لی گئیں۔ دستاویزات کے مطابق پاکستان نے جنگی بحران کے دوران امریکی اثر و رسوخ کو ایک اہم سفارتی ذریعے کے طور پر استعمال کیا۔ اسلام آباد نے بارہا یہ موقف اختیار کیا کہ 22 اپریل کے پہلگام حملے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا اور اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے بھارتی فضائی حملوں کی مذمت کی جن میں 40 عام شہری ہلاک ہوئے، جبکہ یہ بھی کہا کہ خطے میں عدم استحکام کی ایک بڑی وجہ بھارت کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کی مبینہ حمایت ہے۔ پاکستان نے واضح کیا کہ اگر اس پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو وہ اپنے عوام اور علاقے کا دفاع کرے گا، تاہم اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی، پانی کے معاہدوں اور دیگر تنازعات پر بھارت سے بات چیت کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ دوسری جانب بھارت مسلسل یہ موقف اختیار کرتا رہا کہ جنگ بندی میں کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن امریکہ کی سرکاری دستاویزات میں سامنے آنے والی تفصیلات اس دعوے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ان کے مطابق 10 مئی کو امریکی محکمہ تجارت کے نمائندے سے رابطہ اس پس منظر میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ صدر ٹرمپ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے تجارت روکنے کی وارننگ دے کر دونوں ممالک کو جنگ بندی پر آمادہ کیا تھا۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ونود شرما کے مطابق اگرچہ بھارتی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جنگ بندی کسی کے کہنے پر نہیں ہوئی، تاہم اب سامنے آنے والے شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امریکی مداخلت نے کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکی اٹلانٹک کونسل کے سینئر فیلو مائیکل کوگل مین کے مطابق پاکستان نے بھی بھارت کی طرح واشنگٹن میں نہایت با اثر لابسٹ کے ذریعے اپنے مفادات کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ ان کے بقول ٹرمپ انتظامیہ میں ذاتی اور خاندانی نیٹ ورکس کی اہمیت کے باعث اب لابسٹ کی طاقت غیر معمولی سمجھی جاتی ہے، تاہم ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ لابنگ کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جوہری کشیدگی کا خطرہ بھی تھا۔ دنیا جوہری ہتھیاروں سے لیس دو ممالک کو آمنے سامنے لڑتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے امریکہ سمیت کئی ممالک نے جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کیا۔ واشنگٹن میں ڈان اخبار کے نمائندے انوار اقبال کے مطابق ایک وقت تھا جب پاکستان کو امریکی دارالحکومت میں نظر انداز کیا جاتا تھا، مگر اب اس کی بات سنی جا رہی ہے۔ ان کے بقول میڈیا، کانگریس اور پینٹاگون میں پاکستان کی موجودگی واضح ہے، جبکہ بھارت کو اب بھی برتری حاصل ہونے کے باوجود سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ سابق سفیر عبدالباسط کا کہنا ہے کہ اسلام آباد نے اس بحران کے دوران اپنا موقف مؤثر انداز میں پیش کیا اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کو پاکستان کے بیانیے کا مقابلہ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مختصر یہ کہ مئی 2025 کی جنگ میں سفارتی اور لابنگ محاذ بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا زمینی اور فضائی مارکا، اور اس محاذ پر پاکستان نے اپنے موقف کو
عالمی سطح پر نمایاں کرنے میں قابل ذکر کامیابی حاصل کی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔